بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قریش کے سفارتکار حبشہ سے ناکام واپس ہو گئے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا بہت اکرام کیا ہے، ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے ہیں، جس سے کافروں کا زور ٹوٹ گیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی تعداد میں تو دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کفار کی طرف سے کوئی بھی حربہ دین حق کو دبانے میں کارگر ثابت نہیں ہو رہا، تو تمام قبائل قریش نے متفقہ طور پر ایک تحریری معاہدہ لکھا کہ جس میں بنی ہاشم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حامیوں سے اس وقت تک تمام تعلقات قطع کر دیے جائیں اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی نکاح کرے، نہ کسی قسم کا کوئی بھی میل جول رکھے، کہ جب تک یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ اور اس مضمون کو لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس ظالمانہ اور سفاکانہ معاہدے کو لکھا تھا، اسی وقت اللہ کی طرف سے اس کو سزا بھی مل گئی کہ اس کی انگلیاں شل ہو گئیں اور ہمیشہ کے لیے ہاتھ کتابت کے لیے بیکار ہو گیا۔ یہ معاہدہ لکھ کر جب خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو یہ خبر دی کہ اس عہد نامے کو اللہ کے نام کے علاوہ باقی پورا عہد نامہ کیڑوں نے کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ ابو طالب نے یہ واقعہ جب سنا تو پھر قریش سے جا کر ساری بات بیان کی اور ان کو یہ کہا کہ میرے بھتیجے نے آج تک جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کوئی غلط بات کی ہے۔ اب آ جاؤ اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ نکلی تو تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ گے، اور اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تمہارا جو دل چاہے ان کے ساتھ کرنا۔ لوگوں نے کہا ابو طالب ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ جب جا کر اس عہد نامے کو دیکھا گیا تو واقعی اللہ کے نام کے علاوہ تمام عہد نامے کو کیڑوں نے کھایا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے سب کی گردنیں جھک گئی اور اس طرح اس ظالمانہ عہد نامے کا خاتمہ ہوا۔ اسی عرصے میں جب مکہ میں بنی ہاشم شعبی ابی طالب میں محصور تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے تاکہ مہاجرین حبشہ سے جا کر ملیں۔ برق الغمات پر پہنچے تو قبیلہ قارہ کے سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین کی سیاحت کروں اور اپنے رب کی احسن انداز میں عبادت کروں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے ابو بکر، تم جیسے آدمی کو بھی بھلا کوئی نکالتا ہے، حالانکہ تم تو صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی اور حق کے معین و مددگار ہو، میں تم کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، آپ واپس آ جاؤ۔ سرداران قریش کی موجودگی میں بیت اللہ کا طواف کیا۔ سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی اس لائق نہیں کہ اس کو نکالا جائے، تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نواز ہے، حق کا معین اور مددگار ہے، میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ قریش نے ابن دغنہ کی پناہ کو تسلیم کر لیا اور یہ کہا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ ابو بکر صدیق سے کہیں کہ اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن علل اعلان کوئی بھی اسلام کا کام نہ کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز میں کئی دن تک عبادت میں مصروف رہے۔ پھر اپنے گھر کے مکان کے صحن میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد بنا لی، پھر اس میں نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ قریش کے بچے عورتیں جب یہ دیکھتے تو آپ پر ٹوٹ پڑتے اور تعجب اور عجیب و غریب انداز میں آپ کو دیکھتے۔ قریش کے سرداروں نے جب یہ دیکھا تو اس بات سے بڑے غصہ ہوئے۔ ابن دغنہ کو بلا کر کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم نے ابو بکر کی پناہ کو تسلیم کیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر مخفی طور پر اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن یہ علل اعلان اس انداز میں نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ ہم بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے بددین ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ ابو بکر سے کہیے کہ اپنی شرط پر قائم رہیں یا پھر آپ انہیں اپنی امان سے نکال لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امان اور پناہ کو واپس کرتا ہوں، میں صرف اللہ رب العزت کی امان اور پناہ پر راضی ہوں۔ شام ابی طالب سے نکلتے ہی چند دن بعد ماہ رمضان یا شوال سن 10 ہجری میں ابو طالب نے انتقال کیا، اور پھر اس کے 3 یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا۔ ابو طالب جب مرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے تو اس وقت ابو جہل عبداللہ بن امیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا، اے چچا، آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تاکہ اللہ کے سامنے آپ کے لیے شفاعت
اور سفارش کے لیے مجھے ایک دلیل مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب، عبد المطلب کی ملت کو مت چھوڑنا اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرو، کوئی ضرورت نہیں آپ کو کلمہ پڑھنے کی۔ تو ابو طالب کے جو آخری الفاظ تھے مرنے سے پہلے وہ یہ نکلے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ یہ کہتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو طالب کے لیے برابر استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ تو اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں بھلے وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اور جبکہ یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ کفر پر بھی مرے ہیں تو یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ وہ آپ کے حامی اور مددگار تھے، لیکن آپ نے ان کے لیے کیا خدمت کی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں، اگر میں شفاعت نہ کرتا تو جہنم کی تہ میں ہوتے۔ ابو طالب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حامی اور مددگار نہ رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخصت ہو جانے سے کوئی تسلی دینے والا اور غمگسار نہ رہا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کی چیرہ دستیوں سے مجبور ہو کر شوال کے آخر سن 10 ہجری میں طائف کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا کہ شاید یہ لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیں گے اور اللہ کی دین کے مددگار اور حامی بن جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ طائف کے سرداروں میں سے 3 اشخاص عبد یلیل، مسعود، حبیب، ان تینوں بھائیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے آپ کی کلمہ حق کو قبول کرنے کے بجائے نہایت ہی سخت انداز میں یہ حضرات آپ کے ساتھ پیش آئے۔ ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے کیا تجھی کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ایک نے کہا کہ اللہ کو اپنا پیغمبر بنانے کے لیے تم ہی ملے تھے، تمہارے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں تو تم سے بات ہی نہیں کرتا، تم اس لائق نہیں کہ تم سے بات کی جائے اور تمہاری طرف توجہ بھی کی جائے۔ بات صرف یہیں تک نہیں بلکہ انہوں نے اوباش لڑکوں کو اکسایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں، تنگ کریں، اور پھر انہوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کا بہت مذاق اڑایا اور اس قدر پتھر برسائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو یہ بد نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو مبارک پکڑ کر کھڑا کرتے اور پھر دوبارہ پتھر برساتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، آپ کو بچاتے رہتے اور کوشش کرتے کہ جو بھی پتھر آئے وہ مجھے لگ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک نہ پہنچنے پائے۔ اسی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا سر زخمی ہو گیا۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ کا ایک باغ پڑتا تھا، وہاں پر ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کرنے کے لیے، سانس لینے کے لیے بیٹھے اور ساتھ میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کے اس رویے کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی اور مددگار ہے، تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ کسی سخت دشمن کی طرف یا پھر کسی دوست کی طرف کہ جس کو تو میرے امور کا مالک بنائے۔ اے اللہ، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں تو پھر مجھے کہیں کی بھی پرواہ نہیں، تیری عافیت سلامتی میرے لیے باعث صد سہولت ہے، میں آپ ہی سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قوم سے جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ سخت دن میرے لیے وہ گزرا کہ جس دن میں نے اپنے آپ کو عبد یلیل کے بیٹے پر پیش کیا اور میں نے اس کے سامنے حق کی دعوت رکھی، اس نے میری بات کو قبول نہیں کیا۔ میں وہاں سے نہایت غمگین اور افسردہ رنجیدہ واپس ہوا۔ مقام قرن ثعلب میں پہنچ کر کچھ دیر میں نے آرام کیا۔ جب میں نے اچانک سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو مجھ پر ایک ابر سایہ کیے ہوئے تھا اور اس میں جبریل امین موجود تھے۔ جبریل امین نے وہیں سے مجھے آواز دی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ نے سب کچھ سن لیا ہے، اور اس وقت اللہ نے آپ کے پاس ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو بھی بھیجا ہے۔
اور فرمایا کہ آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، آپ اس کو حکم فرمائیں۔ اتنے میں پہاڑوں کے فرشتے نے مجھ کو آواز دی اور سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، تمام پہاڑ میرے ہی تصرف میں ہیں، اب آپ اس وقت مجھے جو چاہیں حکم دیں ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ حکم دیں تو 2 پہاڑوں کو جن کے درمیان اہل مکہ اور اہل طائف رہتے ہیں اس انداز میں ملا دوں کہ یہ لوگ سب کے سب ان پہاڑوں کے اندر پس کر کے رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ باوجود اتنی سخت تکلیفوں اور ایذاؤں کے اس رحمت عالم رأفت مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کے لیے دعا نہیں مانگی۔ صرف اس لیے نہیں مانگی کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے مگر ان کی نسل میں سے کوئی نہ کوئی اللہ کا فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص اور جانثار ضرور پیدا ہوں گے۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن مقام نخلہ میں قیام کیا۔ ایک رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے کہ نصیبین کے ساتھ جنات اس طرف سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سننے لگے۔ قرآن سن کر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی اس بات کا علم نہیں ہوا۔ پھر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اب اس وقت کو یاد کیجئے جب جنات کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا تاکہ وہ آپ کا قرآن سنیں، تو وہ لوگ جب حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو اور صرف اس کلام کو سنو، یعنی جو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اس کو سنو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہوئی تو یہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے تاکہ وہاں جا کر اس بات کے متعلق دوسروں کو آگاہ کریں۔ جا کر انہوں نے ساری بات بیان کی کہ ہم عجیب کتاب سن کر آئے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور سیدھے اور حق راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہمارے بھائیوں، اللہ کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی داعی کی دعوت کو قبول نہ کرو گے تو روئے زمین میں کہیں بھی بچ کر نہیں نکل سکتے، اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکہ میں کس طرح داخل ہوں گے؟ مکہ والوں نے ہی تو ہمیں یہاں سے نکالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید، فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکلنے کی ضرور کوئی صورت پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے دین کا حامی اور مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے نبی کو انشاءاللہ سب پر غالب کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں پہنچ کر اخنس بن شریک کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ مجھے پناہ دیں۔ اخنس بن شریک نے کہا کہ میں تو قریش کی پارلیمنٹ کا ایک رکن ہوں، اس لیے میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمرو کے پاس پیغام بھیجا تو اس نے کہا کہ میرے بنی عامر اور بنی کعب کے ساتھ تعلقات ہیں، اس لیے میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قبول کیا اور اپنے بیٹوں اور قوم کو بلا کر حکم دیا کہ سارے اسلحے کے ساتھ حرم کے دروازے پر پہنچیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اور مطعم بن عدی اونٹ پر سوار ہو کر حرم کے پاس پہنچ گئے، اور جتنے بھی قریش والے وہاں حرم کے صحن میں موجود تھے سب کو کہا، اے قریش والوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، لہٰذا کوئی بھی ان کے راستے میں نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کیا اور پھر مکان واپس تشریف لے گئے۔ مطعم اور اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھے۔ اسی عرصے میں طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں مصروف تھے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف النسب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے شاعر، بڑے زیرک، فہیم اور مہمان نواز انسان تھے۔ قریش کے ساتھ بھی ان کے کافی گہرے تعلقات تھے۔ جب مکہ واپس آئے تو قریش کے کچھ آدمی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس نے پوری کی پوری قوم میں اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے جادو ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے،
ایسے شخص کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، لہٰذا آپ بچ کر رہیے گا، کہیں وہ آپ کو بھی کسی مصیبت میں نہ گرفتار کر ڈالے۔ قریش نے ان کو اس قدر ڈرایا کہ وہ تھوڑے سے سہم گئے، اور پھر اس چیز سے بچا کرتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد حرام کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے قریب جا کر کھڑا ہوا، حالانکہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام نہ سنوں، لیکن اللہ رب العزت مجھے یہ سنوانا چاہتا تھا۔ چنانچہ بلا اختیار میں نے یہ کلام سنا، نہایت ہی اچھا اور بھلا معلوم ہوا۔ تو اس وقت میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ میں تو مرد عاقل اور بڑا شاعر اور سمجھدار انسان ہوں، مجھ پر تو ہر ایک کلام احسن انداز میں واضح ہو جاتا ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، میں یہ کلام ضرور سنوں گا۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے جب واپس ہوئے تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے مجھے آپ کا کلام سننے سے اس قدر ڈرایا کہ میں کانوں میں کپڑے ٹھونس لیا کرتا تھا، مگر اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اللہ نے مجھے آپ کا کلام سنوایا۔ خیر انہوں نے ساری بات عرض کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے قرآن کریم سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا، اور اسلام سے زیادہ معتدل اور متوسط دین کسی دین کو نہیں پایا۔